بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز صحافی اور خواتین حضرات اور تمام میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے آئے تمام دوستوں، السلام علیکم. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایم کیو ایم کی ریکویسٹ پر ایک دفعہ پھر یہاں تشریف لائیں. آج آپ کو یہاں زحمت دینے کی وجہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی فیصل وابڈا صاحب جو ہے وہ یہاں سینیٹر فیصل وابڈا صاحب یہاں ایم کیو ایم کے بہادر آباد مرکز پر یہاں آئے ہیں اور انہوں نے ایم کیو ایم سے میٹنگ کی ہے. ایم کیو ایم کے تمام سینٹرل کیبنٹ کے تمام اراکین اور چیئرمین اور تمام لوگ اور ان کے ایم پی ایم این ایز اور ایک جو بھی ایم کیو ایم کی ہائرارکی ہے اس کی موجودگی میں ہم فیصل وابڈا صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور اس شہر سے بلانگ کرتے ہیں. اور ہمیں اس والی بات پر فخر ہے کہ جو ان کا ایک رول ہے نا، یہ ون مین آرمی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ اکیلے ہیں اور ہر طرف ماشاءاللہ سے جو وہ چھائے ہوئے ہیں. تو کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، ہم اس کو اون کرتے ہیں اس والی بات کو، اور اس والی بات کو پہ ہم جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور ہم کمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کمپیٹ کے بجائے ہم کمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کیا ہے، کس چیز کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان آج ہر طرف سے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں صحیح ہوں اور اگلا جو دوسرا ہے سامنے وہ غلط ہے سب، اور مجھے ہی رہنا چاہیے، میں ہی صادق اور امین ہوں، میں ہی امر بالمعروف پر ہوں، اور سب لوگ جو ہے وہ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، جو میری خیال میری بات نہ ماننے والا ہے، میرے قبیلے کا نہیں ہے، اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ایک جیسی دنیا ہو جانی چاہیے. یہ اس وجہ سے آج پاکستان اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں پھنسا ہوا ہے، تمام الیکشن ہو جانے کے باوجود اور چیزوں کے باوجود. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں. اس ماحول میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی بڑی پارٹیز کی جو زیادہ ذمہ داریاں ہیں، جو بڑے لیڈران کہلاتے ہیں، جن کا بڑا رول ہے، جن کا بڑا اسٹیک ہے، جن کو پاکستان نے دیا زیادہ ہے، ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ اپنی انا کو ختم کر کے وہ سب کے دروازوں پہ جا کر سب کو ایک کر کے لے کر چلنے کی کوشش کرتے. لیکن رب کا نظام ہے، وہ جس سے جو کام لے، وہ یہ کام سب کو جوڑنے کا، پاکستان کو تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک جگہ لا کر ایک قومی ہم آہنگی پیدا کرنے کا یہ کام ان بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران سے تو نہیں ہوا. یہ کام آج فیصل وابڈا صاحب خود کر رہے ہیں، اکیلے کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تمام پارٹیز کے پاس گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس گئے ہیں، جے یو آئی کے پاس گئے ہیں، اور پارٹیز سے جا کر ملے ہیں. آج یہ ایم کیو ایم کے پاس آئے ہیں. ہم نے ان کو اس بات پر اپنی پوری تائید، پوری انڈورسمنٹ اور پوری ان کو سپورٹ کا اعادہ ان کے ساتھ کیا ہے. اور ہماری ڈفرینسز کوئی تھاٹس میں کوئی نہیں ہے، اور ہم ان کے لیے جو ہے وہ جہاں جہاں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم ایک طاقت ہے، ایم کیو ایم ایک جماعت ہے، ایم کیو ایم ایک بڑی پارٹی ہے. سندھ کے شہری علاقوں میں ہمارے ٹریسز ہیں، ہمارے اچھے ریکارڈز ہیں. آج اس شہر میں جو کچھ اچھا لوگوں کو ہوا یاد ہے، وہ ایم کیو ایم کے زمانے میں کیا ہوا یاد ہے. ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہم نے لوگوں کو اس شہر میں سرو کیا ہے. آج بھی ہمارا رول ہے. ہاں، ہم زیادہ سویلائز شاید ہو گئے ہیں، تو ہمیں اس طرح سے سنا اور ہمیں اس طرح سے ہمیں ہمارا شیئر نہیں دیا جا رہا. لیکن چونکہ پاکستان کے حالات اوورآل اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ہم اپنے حصے کی بھی جو ہے وہ کا برڈن نہیں ڈالنا چاہتے. بٹ یہ سلسلہ بہت دیر تک ڈیفینیٹلی نہیں چلے گا. ہمیں ہمارا بھی ڈیو شیئر چاہیے، اور وہ شیئر اپنی ذات کے لیے نہیں، لوگوں کو سرو کرنے کے لیے چاہیے. ان تمام باتوں کے اوپر بالکل ڈسکشن ہوئی، اور اس بات پہ بالکل ہمارا فیصل وابڈا صاحب جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں یا اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میز پر آ کر کچھ کامن ایجنڈا تیار کر کے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کا کوئی فارمولا اب بنا لینا چاہیے. کم ووٹ میں کہ وہ ایک دوسرے سے
اختلافات رکھتی ہیں، پولیٹیکل اختلافات رکھتی ہیں، وہ بھلے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں، لیکن پاکستان کو چلانے کے لیے، اس کی اسٹیبلٹی کے لیے، اس کی اکانومی کے لیے، اس کی ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ ایسے پوائنٹس جو کہ آپس میں سب متفق ہوں، جس پہ عدلیہ بھی متفق ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی متفق ہو، اور پاکستان کی ساری پارٹیز متفق ہوں، وہ ایک کامن ایجنڈا ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ایجنڈا ہے اس کی ایم کیو ایم بھرپور حمایت کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے. ان کے لیے دعائیں ہیں ہمارے لیے، ان کے لیے پریکٹیکل ساری سپورٹ ہے. تو میں اسی بات کے ساتھ ان کو ویلکم کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے آفس پہ، ایم کیو ایم کے مرکز پہ ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو میٹ ہم. وی پراؤڈ آف ہم کہ جی یہ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سارے گر دیے ہیں، جو کہ بہت بڑے بڑے پولیٹیکل نام ہیں پاکستان میں، ان کو یہ کام کرنا چاہیے. رب ان سے اگر یہ کام لے رہا ہے تو ہماری ساری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ سب کا، میڈیا کا ہمیشہ کی طرح. مصطفیٰ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جن الفاظ کا چناؤ کیا. آئی آلسو ٹیک پرائڈ ان یو. ہم نے بھی آپ کو ایز اے میئر دیکھا ہے اور ہمیں بڑا اس کے اوپر فخر ہے. اور یہ کافی سال پرانی بات ہے، لیکن یوتھ تھا، ینگ تھے ہم. میں چیئرمین ایم کیو ایم کا، میں رابطہ کمیٹی کا، مصطفیٰ کمال صاحب کا، انیس خان خانی صاحب کا، وورا صاحب کا، میرے رفیق صاحب کا، رابطہ کمیٹی کا، کچن کیبنٹ کا بہت شکر گزار ہوں. ان کے الفاظات کا، ان کا ویلکم کرنے کا، ان کا عزت و احترام دینے کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیں جی، یہاں سارا جو مقصد ہے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جانا میرا، اس کا جو مین ریزن ہے نیشنل کاز. اس نیشنل کاز کے اندر کنسنسس ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور سب کا آن بورڈ، تاکہ پاکستان جس ٹریک پہ چل رہا ہے، جہاں آپ کو تھوڑی اکنامیکل ریلیف مل رہی ہے، کم مہنگائی کی کم سطح پر ہم ہیں، اسٹاک ایکسچینج چل رہا ہے، روزگار مل جائے، پاکستان آگے بڑھ جائے، اس میں سب کی کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. اور میں یہاں کسی بھی مصطفیٰ بھائی مطلب سے نہیں آیا، آپ کو پتہ ہے. نہ میں کسی سیاسی دفتر میں، قلعے میں جاتا ہوں. جب مفاد ہو تو میں رات کو 4 بجے بھی آ جاؤں، اور مفاد نہ ہو تو 4 مہینے تک نہ آؤں. یہ میری پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے. میں دوستی اور دشمنی دونوں کھل کے نبھاتا ہوں. میرا اور مصطفیٰ صاحب کا ایک کامن نیچر کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم پیار سے بات کرنا بھی جانتے ہیں، ہم عزت سے بھی بات کرنا جانتے ہیں، ہم گلے لگا کے بھی بات کرنا جانتے ہیں، ہم ہاتھ مروڑ کے بھی کام کرانا جانتے ہیں. لیکن کئی دفعہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی جاتی ہیں اپنی ریلیونس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز میں. جو میں نے ان کی آگے رکھا کہ میں بلاول صاحب سے جب ملا تو وہ بڑے ریسیپٹیو آدمی ہیں، بڑی پازیٹیو اپروچ ہے ان کی، اور ان کی بڑی اچھی خواہشات ہیں. اس میں بلنٹلی مجھ سے سوال بھی ہوا کہ آپ نے ہمارے حساب سے کیا پایا، ایسا ہی مصطفیٰ بھائی؟ تو میں نے ان کو کسی جھوٹ اور فریب کے بغیر بتایا کہ بلاول صاحب بہت ایکسٹرا آرڈنری ریسیپٹیو ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، انکلوڈنگ ایم کیو ایم. اور ایم کیو ایم کی اگر 22 سیٹیں ہیں اور ایم کیو ایم کا ایک مینڈیٹ ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تو سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا. ہمارا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ کسی کا مینڈیٹ اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے. یہ ڈیبیٹ ہم چلاتے رہیں گے، لیکن روز بندے مار دینا، روز انوسینٹ لوگوں کی لاشیں گرا دینا، روز دھرنے اور پروٹیسٹ کر کے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ اب پاکستان نہیں برداشت کر سکتا. مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف الیکشن لے لیا، اچھی اچھی بات کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ آ گئے، آپ نے کہا جی آپ ہمیں یہاں سپورٹ کرتے ہیں، ہم وہاں سپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریپرزنٹیشن کے اندر ایک برج کا کردار ہے. وہ میں پوری طریقے سے اپنی پوری 1% جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ کوشش پوری کروں گا، بغیر کسی منافقت کے، بغیر کسی مطلب کے، کہ ان کی مینڈیٹ کا ریپرزنٹیشن میں کنورژن ہو، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ فیڈرل کیوں نہ ہو. اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ سوال کیسے کریں گے؟ کل جب ہم ووٹ لینے جائیں گے تو میں مصطفیٰ صاحب سے پوچھوں گا سر آپ کو ووٹ ملا تھا، آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے میرے پاس نمائندگی نہیں تھی. نمائندگی کا مطلب رسپانسبلٹی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بھی بڑا دل ہے اس معاملے میں. فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم ایک مشترکہ بھی میٹنگ کریں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بہت سارے لوگ اچھی سوچ اور سمجھ کے اور پولیٹیکل مائنڈ رکھتے ہیں. ان کو بھی بتانا ہوگا کہ ان کی ریپرزنٹیشن ضروری ہے.
وہ ضروری اس لیے وہ شہر کے لیے بھی ضروری ہے, ملک کے لیے بھی ضروری ہے, کسی کو اگنور کیا نہیں جا سکتا. اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا, اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی. ہماری اور ان کی سیاسی مخالفتیں ہو سکتی ہیں. ٹیررزم ونگ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں, ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے اس پارٹی کو, تو ٹیررسٹ ونگ سے ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایوالو ہو کے نکلی ہیں. اس میں الزامات پیپلز پارٹی پہ بھی تھے, وہ بھی ایوالو ہو گئی, وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی, انہوں نے بھی اپنی سیاست کی اور قربانیاں بھی بہت دی. ایم کیو ایم کے اوپر بھی یہ لیبل لگا, انہوں نے بھی اپنا کو ڈسٹنس کر کے ایوالو کر کے اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں کی. نون لیگ کے اندر بھی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ کو یاد ہے, وہاں بھی ٹیررزم ونگ کا الزام لگا, انہوں نے بھی ڈسکنیکٹ کیا. اسی طرح پاورفل جب پارٹیز ہوتی ہیں, پاپولر ہوتی ہیں, تو ان میں یہ ونگ اچھے اور گندے لوگ سب آتے ہیں. پوری پارٹی میں سارے گندے نہیں ہوتے. اس کے اندر میں نے مصطفیٰ صاحب کی موجودگی میں, خالد مقبول صدیقی صاحب کی موجودگی میں ایک اور مدعا اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں اور خطرات ہیں, اور ان کی جان کے اوپر سیاست کرنے کی اگلے 40 سال کوشش کی جا رہی ہے. اور ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہواری, جیسے ہم نے غنڈہ گردی کی سی ایم شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ ایک مولا جٹ کی سیاست کر رہا ہے جو زیادہ دیر نہیں چلے گی, اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اسی طرح مولانا صاحب کا جو جائز ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر سب کھڑے ہوتے ہیں, میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے, اور خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہم بھی جا کے مولانا صاحب سے ملیں گے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کل پرسوں میں جا کے ان سے ملیں, کیونکہ ہمیں اس کا بھی ایک رستہ نکالنا ہے, اور رستہ نکلے گا بھی اور نکلنا چاہیے بھی اور نکالیں گے بھی, سب کنسنسس کے ساتھ. اس میں بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول پلے کریں گی. کوئی اگر ریزرویشن ہے, کوئی مسئلہ ہے مولانا صاحب کے بل میں یا کسی اور کوئی وجوہات ہے, تو اس کا بھی طریقہ ان کو اس رسپیکٹ, اس مینڈیٹ, اور جو ان کا مینڈیٹ کے پی کے میں چوری ہوا ہے اس کے باوجود جس منظم طریقے سے وہ چل رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کر کے, رسپیکٹ کر کے, اس کو بھی ہمیں آگے لے کر اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اور ہمیشہ بات چیت سے ہی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اس پولیٹیکل پارٹیز کی تگ و دوڑ میں میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چھوڑوں گا جانے میں, چاہے وہ سسٹم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہیں, اس میں ٹی ایل پی اگر وہ جینز اور چوئنگم نہیں کھاتی ہے تو میں ان کے پاس بھی جاؤں گا. میرا ان سے بھی تعلق ہے, میرا جماعت اسلامی سے بھی تعلق ہے, میرا اے این پی سے بھی تعلق ہے, میرا اچکزئی صاحب سے بھی تعلق ہے, میرا باپ پارٹی سے بھی تعلق ہے, میرا مینگل صاحب سے بھی تعلق ہے. اللہ کی مہربانی ہے مصطفیٰ بھائی, آپ کا شکریہ جو آپ نے لفظ کیے کہ, اور ان میں سے علاقے غیر میں بھی اتفاقاً, میں کراچی کا ہوں لیکن ہماری آواز بہت جگہ تک جاتی, تو یہ سردار جتنے بھی ہیں وہ بھی سب میرے سیاست کے بغیر دوست ہیں. اور یہ سب بھی جب ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ تھا پی ٹی آئی کا, اور پی ٹی آئی میں یہاں آ نہیں سکتی تھی پی ٹی آئی, تب بھی انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. اس میں بھی ہوتا تھا, عمران بھی ہوتا تھا, اور انہوں نے جو وعدہ کیا یا جو راستہ دکھایا اس میں کبھی کمی نہیں چھوڑی. ایز اے میئر ہی سپورٹڈ اس, ایون جب ہم پالیٹکس میں نہیں تھے. اور ایک اور چیز جس کو آج کل ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم. اس میں بڑی کلیئرٹی رکھتا ہوں, ایم کیو ایم بڑی کلیئرٹی رکھتی ہے, اور اس میں بھی ہم سب کو بیٹھنے کی ساتھ ضرورت ہے. جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اور کوئی بھی چیز یہاں ملک کے اندر نہ پرماننٹ ہوتی ہے نہ امپرماننٹ ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھی جائے سیاست کے اندر. 26ویں ترمیم کے اندر 239/5 ایک آرٹیکل ہے جو آئین سے بتاتا ہے, آئین و قانون کے تحت, کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو, پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی کورٹ آف لا نہ کویشچن کر سکتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے, اور بہت عزت احترام کے ساتھ, کیونکہ میں پرو جوڈیشری بھی ہوں, پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں, اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اندر خانے گلے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور پیر پڑتے ہیں اور باہر آ کے گالی دیتے ہیں. اور میں اس سیاست کے بھی خلاف ہوں. اگر آپ اندر خانے ان کو عزت سے ملتے ہیں تو باہر بھی آ کے بتائیں کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. یہ جو نیریٹو بنایا ہوا ہے ہم نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہم برا بھلا کہیں گے تو ہماری شاید سیاست بڑھ جائے گی, میرے خیال سے سیاست ہماری خراب ہوتی ہے. دوسری چیز پھر آتے ہوئے کہ 26ویں ترمیم کے اوپر یہ بحران بھی, میری گزارش ہوگی اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ کیونکہ ایک اسٹیبلائز ملک چل رہا ہے, ایک کیوٹک سچویشن سے ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے ہیں, اس میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. جیسے انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں, جہاں جوڈیشل سسٹم میں بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے, وہاں ان کی
ان کا سٹیکس بھی ہمیں پتہ ہے, وہ اپنا وہ کام مثبت کریں جس سے کوئی کیوٹک سچویشن نہ ہو. تو جو ہم نے قانون بنا دیے اس کو رسپیکٹ کریں, جیسے ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے فیصلوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اور 239/5 مجھ سے زیادہ اچھی طرح وہ جانتے ہیں, پڑھنا جانتے ہیں. اور 239/6 یہ بتاتا ہے, ڈاؤٹس کو بھی ختم کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس ایز پارلیمنٹیرینس عوام کے ووٹ سے ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہیں جس کو کوئی کویشچن نہیں کر سکتا. تو یہ آئین و قانون کے حوالے کے تحت میں نے بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سب کو بٹھانے کی ضرورت ہے. ہم سب کے اندر لائکس ڈس لائکس ہو سکتے ہیں, وی اگری ٹو ڈس اگری ریسپیکٹفلی, لیکن یہ بندے مارنا, بندے گرانا, لاشیں گرانا, پولیس رینجرز کا تمسخر اڑانا, ان کو ایک ایسی سچویشن میں لانا میرے خیال سے بہت ہی ناجائز اور بری چیز ہے. اور جیسا میرا خیر مقدم مصطفیٰ صاحب نے, ان کی پارٹی نے کیا ہے, ویسا ہی خیر مقدم میرا بلاول صاحب نے کیا ہے, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, مولانا صاحب نے کیا ہے. اور ہم سب پارٹیاں الیکشن الگ لڑیں گے, اگری ٹو ڈس اگری کریں گے, لیکن ذاتی ہمارا جھگڑا نہیں ہے, کوئی ہماری ذاتی دشمنی کہ ہم گالی دے کے ہی ٹھیک کریں گے, ہم گالی کا جواب گالی سے دیں گے. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے چہرے, وہ کرنا ہے ہم نے پی ٹی آئی کو بھی بیننگ سے کوشش کرنی ہے کہ وہ بچائیں, اگر وہ اپنی حرکتیں سیدھی کر لیں, قبلہ اپنا سیدھا کر لیں. اور عمران خان صاحب کی جو کردہ گناہ کی سزا تو ان کو مل رہی ہے, جو ان کو پھنسا دیا گیا یا ان کو مجبور کر دیا گیا, کیونکہ وہ تو جو چیزیں انہوں نے 30 سال نہیں کی وہ آپ کی ہیں. تو لیکن بیگم سے اور ان کے حوالے سے ان کی جان بھی بچانی ہے, اور آپ سب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ڈرامہ اور گیم ہو رہی ہے. ان کو مزید بدترین جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے. اور جو 14 تاریخ کی کال ہے اس کے پیچھے پھر جو ریزنز ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. 14 تاریخ کو انہوں نے کہا نافرمانی کریں گے, نافرمانی کے اندر پہلے بھی عمران خان صاحب نے بندی کہا کہ بلز بھریں, اب بھی بھریں گے. اور بلون میں سے ہوا اس لیے نکل جائے گی کہ جو آدمی ریمیٹنسز بھیج رہا ہے, فورن پیسے بھیجتا ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے محنت کر کے وہاں یہاں بھیجتا ہے. تو پاکستان کا نقصان کرنے کی بات اگر کوئی کرے گا تو اس کے آگے ہم ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور 14 تاریخ کی ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ کی ہے کیونکہ ان کے حساب سے فیض حمید صاحب کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ اس کے بعد ہونی, تو اپنی طرف سے پریشر ٹیکٹک کر رہے ہیں, لیکن ان کو بتا دوں گا انہوں نے غلطی کر دی ہے, وہ 14 سے پہلے ہی ہو جائے گا. تو وہ بھی ٹھوس ہو گیا معاملہ. تو میں آپ سب کا پھر سے ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو مینڈیٹ مجھے احترام اور پیار میں ایم کیو ایم نے دیا ہے, آپ نے مصطفیٰ صاحب کی بات سے سنا ہے, اس میں کوئی بے ایمانی, کوئی منافقت, کوئی جھوٹ اور کوئی فریب آپ کو نہیں ملے گا. ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو بیٹھنا پڑے گا, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. وہ اپنے آپ کو کوئی آسمان کی پارٹی سمجھتی ہے, ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا. جمہوریت کے اندر پارٹیوں سے ہی بات کرنی پڑے گی, پارٹیاں ہی پھر آگے بات کرتی ہیں, کوئی اور آگے نہیں بات کر سکتا. نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی سودا کر رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی رابطہ کر رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سودا کیا تھا, نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ پہلے بھی کیا تھا. منتظر ہیں, لیکن اس کے لیے بھی اگر آپ نے کسی کو کوئی پیغام بجانا ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہی وہ کر سکتی ہیں. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آخر میں گورنمنٹ کو پاس جاؤں گا, میں ان کے ساتھ بھی جاؤں گا کہ وہ بڑا دل کریں گے اور اپنی فیملی کارپوریشن بنا کے نہیں چلائیں گے. جس کا جو مینڈیٹ ہے, جس کا جو حق ہے, اس کے اس حساب سے اس کو ریپرزنٹیشن دی جائے گی, تاکہ آپ کے میرے لیے اور اس نیشنل کاز کے اندر جہاں میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کوشش کر رہا ہوں یونائٹ کر لوں, وہاں عدالتی نظام میں بھی ملاقات ہوگی, وہاں بزنس مین سے بھی ملاقات ہوگی, وہاں پولیٹیکل پارٹیوں کے بعد ایک ٹھیلے والے کا بھی موقف لیا جائے گا, میڈیا کے لوگوں کا. میڈیا کے اندر بہت ریلیونٹ لوگ ہیں, آپ کے اوپر جو سارے سینئر اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی موقف لے کے ایک نیشنل کاز کے اندر نیشنل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. جب سارے اسٹیک ہولڈرز آئیں گے سب بات کریں گے. کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ مجھے مصطفیٰ صاحب نے سمجھا دی, بلاول صاحب نے سمجھا دی. مولانا صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, انہوں نے کہا میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی قائل ہوں, دونوں ساتھ لے کے چلیں. تو وہ بھی کلیئرٹی, ہمیں تو اس پروپیگنڈا کے اندر آج تک پتہ ہی نہیں تھا. تو میں آپ لوگوں کو اجازت چاہوں گا, اور آپ سب کا پھر سے میں ایک دم شکریہ ادا کروں گا.